بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہماری ملاقات قاری محمد سہران صاحب سے ہوئی ہے، جو مدرسہ اسلامی عربیہ قاسم العلوم ننگلہ ساہو ضلع میرٹھ میں استاد ہیں اور تقریباً 8-9 سال سے مدرسہ اعداد کے اندر خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اور میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ اچھے شاعر بھی ہیں اور نابینا قاری بھی ہیں، بہت اچھی نعت کہتے ہیں ماشاءاللہ۔ ان سے چند گفتگو مجھے کرنی ہے، 2-3 میرے سوالات ہیں ان سے، اور آپ لوگوں کے بھی ذہن میں یہ ہوگے کہ نابینا ہے، کس طریقے سے انہوں نے قرآن کریم کو حفظ کر لیا، یہ کس طریقے سے قرآن کریم کو انہوں نے یاد کر لیا، اور ان کی زندگی کے اہم اصول جو انہوں نے زندگی کے مراحلوں سے گزرتے ہوئے یہاں تک اللہ رب العزت نے ان کو پہنچایا ہے کہ آج مدرسے کے اندر خدمت انجام دے رہے ہیں، دور دراز جلسوں کا سفر کرتے ہیں، لوگوں کو اپنی آواز سے لوگوں کو مدہوش کر دیتے ہیں۔ تو انہیں سے ہم کچھ باتیں جانیں گے اور 1-2 اشعار نعت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی سنیں گے۔ آپ بنے رہیے آخر تک ہمارے ساتھ۔ جی قاری سہران صاحب، استقبال آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ ہمارے جو لوگ دیکھنے والے ہیں، ہمارے جو یوسف میرٹھی آفیشل سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، تو سب سے پہلے تو میں چاہ رہا ہوں کہ تمام لوگوں کو نعت پاک کے ایک آدھ اشعار سنا دیا جائے تاکہ لوگ ہم سے جڑے رہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ آپ سبھی حضرات کا، یہ لوگ ہمیں الحمدللہ سماعت کرتے ہیں اور محبتوں سے سنتے ہیں، اور یوٹیوب چینل والوں کا بھی میں بہت بہت خیر مقدم اور شکر گزار ہوں کہ وہ ہمارے درمیان تشریف لائے اور ہمیں کچھ کہنے کا موقع دیا۔ 2-3 شعر یہاں سے نعت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاحظہ فرمائیں۔ جی خوشبو سے قلم ہے کہ لکھنے کو کلام آیا، خوشبو سے قلم ہے کہ لکھنے کو کلام آیا، خوشبو سے قلم ہے کہ لکھنے کو کلام آیا، جب میرے تخیل میں وہ ماہ تمام آیا، جب میرے تخیل میں وہ ماہ تمام آیا، تاریخ سمٹ آئی ہر سو ضیا چھائی، تاریخ سمٹ آئی ہر سو ضیا چھائی، جب نور محمد کا دنیا میں قیام آیا، خوشبو سے ماشاءاللہ۔ دیکھیں آپ لوگوں نے نعت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کر لی ہے اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ماشاءاللہ قاری صاحب نے کتنا اچھے انداز میں نعت پاک پڑھی ہے۔ تو دوستو، آپ تصور کر سکتے ہیں، تصور کی دنیا میں آپ جا سکتے ہیں کہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے آنکھیں بھلے ہی نہ دی ہوں لیکن آواز اتنی خوبصورت دی ہے کہ لوگ ان کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، اور جلسوں کے اندر عام طور پر ایک مجمع ایک جمع غفیر ان کو سننے کے لیے آتا ہے۔ اور دوسری چیز ماشاءاللہ مدرسے کے اندر خدمت انجام دے رہے ہیں، اللہ رب العزت کی نظروں میں ان کا مقام مرتبہ کتنا اونچا ہوگا کہ قرآن حدیث پڑھا رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، آنکھیں نہ ہونے کے باوجود بھی، اور ہم آنکھیں ہونے کے باوجود بھی قرآن کریم کو نہیں دیکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت چاہے تو کسی سے بھی کام لے سکتا ہے، اس کو اللہ رب العزت کو کام لینے کے لیے ضرورت نہیں کہ انسان کا صحیح سالم ہونا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت کام لینا پائے تو چرندوں سے کام لے لیتا ہے، پرندوں سے کام لے لیتا ہے۔ اللہ رب العزت جب اپنے دین کا کام لیتا ہے تو ان لوگوں سے لے لیتا ہے جو اس کے لائق نہیں ہوتے، لیکن اللہ رب العزت کے لیے کوئی بعید نہیں ہے۔ یہ تو کمی ہمارے اور آپ کے اندر ہے کہ ہم صحیح سالم ہیں، سب چیز ہمارے اندر موجود ہے، لیکن ہم دین کی راہ پر چلنے کے لیے تیار نہیں، دین کے لیے ہم کوئی خدمت انجام دینے کے لیے تیار نہیں۔ خدمت انجام دینا تو دور کی بات، جو خدمت انجام دے رہے ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں، بلکہ ان کے پیچھے پڑے ہم لوگ رہتے ہیں۔ یہ آپ کو اور ہمارا حال ہو چکا ہے۔ اب قاری صاحب سے ان کی زندگی کے بارے میں آپ سوال کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کتنی مشقتوں کے ساتھ قرآن کریم پڑھا۔ عام طور پر وہ لوگ قرآن کریم نہیں پڑھ پاتے
پاتے جو صحیح سالم ہے جن کا آنکھیں ہیں، لیکن آنکھیں نہ ہونے کے باوجود بھی قرآن کریم کو انہوں نے مکمل حفظ کیا. میں قاری صاحب سے جان میں یہی چاہتا ہوں کہ کیا ترتیب رہی تھی آپ کے پڑھائی کے دور میں جو آپ نے قرآن کریم کو حفظ کر لیا، کس طرح آپ کرتے تھے؟ کیا دوسرے لوگ آپ کو کہلوایا کرتے تھے جب آپ یاد کر؟ یہ تو قاری صاحب ہی بتا سکتے ہیں. یہ قاری صاحب آپ نے حفظ کس طرح کیا؟ جی ہم نے اس طرح کیا، ہمارے استاد محترم ایک ایک آیت ہمیں یاد کراتے تھے، ہم اس کو یاد کر لیتے تھے. پہلے یہ حال تھا، پھر الحمدللہ ذہن بڑھتا گیا تو ایک ایک صفحہ، پھر دو دو صفحے، تین تین صفحے تک، پانچ پانچ صفحے تک بھی سنا ہے. اللہ کا شکر، اس طریقے سے تعلیم حاصل کی ہے. دیکھیے حضرات، عام طور پر ذہنی بچہ بھی ایک صفحہ دو صفحے سے حد سے نہیں بڑھتا، لیکن حضرت والا نے 5 صفحے بھی سبق کو سنائے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی نظر عنایت کتنی وسیع ہے. اللہ رب العزت جب اپنے نظر عنایت کسی بندے کی طرف کرتا ہے تو اللہ رب العزت یہ نہیں دیکھتا ہے کہ بندہ صحیح سالم ہے یا نہیں ہے. اللہ رب العزت جس سے محبت کرتے ہیں اللہ رب العزت اس کو بھرپور عطا کرتے ہیں. تو قاری صاحب نے دیکھو 5 صفحے ماشاءاللہ قرآن کریم کے حفظ کیے ہیں اور تقریباً 7-8 سالوں سے مدرسے کے اندر خدمت انجام دے رہے ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو قاری صاحب کا کلام بھی اچھا لگا ہوگا، قاری صاحب کی خدمتیں بھی اچھی لگی ہوں گی. بس آپ سے آگے یہی گزارش ہے کہ اس طرح اپنے مساجد کے ائمہ کو، علماء کرام کو جتنا ہو سکے سپورٹ کیجیے. کم سے کم اگر کچھ نہیں کر سکتے تو سپورٹ آپ کر سکتے ہیں ان کا حوصلہ بڑھائیے تاکہ آپ کی نئی نسل سنور سکے. آپ کی جو آنے والی نئی نسل ہے وہ دین کو سمجھ سکے. ورنہ یاد رکھنا ایک دن ایسا آئے گا کہ جنازہ پڑھانے والا کوئی موجود نہ ہوگا، مسجدوں میں امامت کرنے والے لوگ موجود نہ ہوں گے، آپ تلاش کرتے پھریں گے، آپ کو کہیں کوئی نظر نہیں آئے گا. تو بس آپ سے التماس ہے، اتنی گزارش ہے کہ علماء کرام کو سپورٹ کیجیے، ائمہ اعظام کو سپورٹ کیجیے، ان کا ساتھ دیجیے، ان کے شانہ بشانہ ہو کر کے چلیے، مدرسوں کو آگے بڑھائیے. اگر مدارس اسلامیہ نہیں ہوں گے تو دین ہم تک نہیں پہنچ سکتا. امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور اسی طریقے کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہم سے جڑ جائیے. وما علینا الا البلاغ.